میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس جمعے میں ایک ایسے اہم موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی جس کی طرف عام طور پر بیان کرنے والے توجہ نہیں دیتے۔ مساجد کے ائمہ، مقررین اور خطبہ، علماء اکرام بہت کم اس پر توجہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و پاکیزہ زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، مختلف و متعدد پہلو ہیں، اور آپ کی مبارک و پاکیزہ زندگی کا ہر پہلو تمام ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بلکہ کل انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے اور راہ عمل کا درجہ رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کون سا ایسا پہلو ہے جس سے ہمیں اپنی زندگی میں رہنمائی نہیں ملتی، جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی شعبے میں ہم رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے؟ کون سا ایسا پہلو ہے؟ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو اور معاشرتی زندگی کے بارے میں اس سلسلے میں کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور کے اس پہلو کی روشنی میں ہمیں خود اپنی معاشرتی اور گھریلو زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے صرف یہ بتایا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے، اسلام نے صرف یہ بتایا ہے کہ روزہ کیسے رکھا جائے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے صرف یہ بتایا کہ کیسے خیرات کی جائے، کیسے صدقہ زکوٰۃ نکالا جائے، کیسے حج کیا جائے۔ اسلام نے یہ بھی بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ کیسے زندگی گزاری جائے، آپ کی گھریلو و معاشرتی زندگی کیسی ہو، آپ کا برتاؤ، آپ کا سلوک بیویوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اسلام نے یہ بھی بتایا ہے۔ خطبے میں جو آیت پڑھی اس کا تعلق ایمان والوں کی معاشرتی زندگی سے ہے، اور حضور کی جو حدیث پیش کی گئی اس کا تعلق بھی گھر والوں کے ساتھ برتاؤ اور اخلاق سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بالکل کھلی کتاب کی طرح تھی۔ جس طرح آپ گھر سے باہر، گھر کے باہر لوگوں کو نظر آتے تھے، اسی طریقے سے آپ گھر کے اندر بھی نظر آتے تھے۔ اگر لوگ آپ کے اخلاق کی تعریف باہر کے لوگ کرتے ہیں تو آپ کے اخلاق کے اور کردار کی تعریف اور ستائش گھر کے اندر بھی ہوتی ہے، ورنہ انسان باہر تو پارسا نظر آتا ہے، گھر سے باہر اس کی عزت ہوتی ہے، آئیے بھائی بیٹھیے، تشریف رکھیے، ہوتی ہے، لیکن وہی انسان گھر کے اندر گھر والوں کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ یہ ہماری سماجک زندگی کی ایسی حقیقت ہے جسے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری سماجی زندگی کی ایسی کڑوی حقیقت ہے جسے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گھر سے باہر لوگ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ پارسا سمجھتے ہیں، عزت دار سمجھتے ہیں، با اخلاق سمجھتے ہیں، اور ہم باہر دکھنے کی بھی ایسی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ انسان جب گھر کے اندر آتا ہے تو اس کا رویہ، اس کا برتاؤ، اس کا اخلاق، اس کا کردار بالکل الگ ہوتا ہے۔ زندگی کا یہ ڈبل معیار، دوہرا معیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا ہی نہیں۔ جیسے آپ کی زندگی کھلی کتاب کی طرح گھر سے باہر تھی، ویسے ہی آپ کی زندگی کھلی کتاب کی طرح گھر کے اندر تھی۔ اگر معلوم کرنا ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، آپ کی معاشرتی زندگی کیسی تھی، تو صحابہ کرام، صحابیات
اور آپ کی بیویوں سے معلوم کریے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہن، ان ازواج مطہرات سے پوچھئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے شوہر تھے، آپ کے خاوند تھے، ان کی زندگی کیسی تھی گھر میں، وہ آپ کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، آپ کے ساتھ حضور پاک کا رویہ کیسا تھا، اخلاق کردار کیسا تھا، وہ بتائیں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اور آپ کا اخلاق و کردار اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا۔ شوہر اور بیوی کے تعلق سے جو باتیں ہونی چاہیے اور جو تعلقات ہوتے ہیں ان پر جو روشنی ڈالنی چاہیے، افسوس کہ اس پر بات نہیں کی جاتی۔ ممبر و محراب صرف ہے نماز کے فضائل بیان کرنے کے لیے، ممبر و محراب صرف ہے اس لیے کہ جو ہے نماز نہ پڑھنے پر کیسی کیسی سزائیں دی جائیں گی۔ ممبر اس لیے بھی ہے کہ مسلمانوں کی سماجی و معاشرتی زندگی پر بھی بات ہو، یہاں سے جو بات نکلے گی دور تلک پہنچے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز ایک یا دو جگہ نہیں ہے، بے شمار جگہ ہیں کہ ایک مسلمان کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اور قرآن کریم میں بھی کئی جگہوں پر اللہ پاک نے گھر والوں کے ساتھ، بالخصوص بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ تم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤ، اچھے برتاؤ کے ساتھ ان سے پیش آؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ ان سے پیش آؤ۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر تمہیں وہ ناپسند ہو ان کے کسی رویے کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ ان کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہو، ممکن ہے ان کی کسی بات سے تمہیں نا اتفاقی ہو، ان کی کوئی بات تمہارے دل کو نہ بھائے، تمہیں پسند نہ ہو۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، مگر اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ بھلائیاں بھی اس میں رکھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک عورت، ایک بیوی جو ہے مجموعہ خطا ہے، وہ غلطیوں کا اور کوتاہیوں کا پتلا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے عورتوں کو مردوں کے برابر رکھا ہے۔ ان النساء شقائق الرجال، یہ حدیث پاک ہے، ان النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں مردوں کے ہم مثل ہیں، وہ مقام و مرتبے میں مردوں سے کم نہیں ہیں۔ آپ جو نماز پڑھتے ہیں، جو ثواب آپ کو ملتا ہے مسجد میں آ کر پڑھنے کا، وہی ثواب ان عورتوں کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، انہیں بھی وہی ثواب ملتا ہے۔ دینی فضیلت اور مقام و مرتبے میں عورتیں کسی مرد سے کم نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے حقوق کے معاملے میں بھی اللہ پاک نے عورتوں کا درجہ کم نہیں رکھا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ پاک نے گھر کا ذمہ دار اور سربراہ مرد کو بنایا ہے، اور قرآن کریم میں یہ بات ہے الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد ذمہ دار اپنے گھر والوں کے، عورتوں کو انہیں نگراں بنایا گیا ہے، ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ پاک نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور نیک عورتوں کی تعریف بیان فرمائی ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ نیک عورتیں ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں، اور اپنے مرد کی غیر موجودگی میں وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، سرزد ہوتی ہیں، لیکن اس غلطی کو
ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے، کس نظریے سے دیکھنا چاہیے، اس کا بہت سو کو شعور نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غلطی ہم سے نہیں ہو سکتی، جو ہمارے گھر میں آئی ہے اسی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اگر وہ ان واقعے کو اگر حضور کا واقعہ کہہ کر نہ بیان کیا جائے، یوں ہی بیان کر دیا جائے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس واقعے پہ کسی کو یقین نہ ہو، ان کو عجیب سے لگے کیا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، ایسی دلداری بھی کیا ہونی چاہیے، ایسی بیویوں کی دلجوئی ہو سکتی ہے، کچھ عجیب سی یہ بات لگے گی۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے تمام واقعات ہیں، اور ان واقعات سے اور حضور کے ان کردار سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ایک کتابوں میں سے پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حبشیوں کا کھیل ہو رہا تھا باہر، اور حضرت عائشہ دیکھنا چاہ رہی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام کیا کہ وہ حضور کے پیچھے ہو کر ان حبشیوں کا جو زمانے میں جو ان کا کھیل ہوا کرتا تھا وہ کھیل، وہ دیکھ نیزہ بازی، جو کہ خود مطلوب بھی ہے، تیر اندازی، نیزہ بازی، ایسے کھیل جو بامقصد ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو باقاعدہ دکھایا، ان کا دل رکھا، ان کی دلجوئی فرمائی۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، عمر کم تھی، گڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اور جو لڑکیاں جو سہیلیاں کھیل رہی تھیں حضرت عائشہ کے ساتھ، وہ حضور کی آہٹ پا کر وہ جلدی سے اندر چھپ گئیں، تو حضور نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ ان کو بلاؤ، کھیلو ان کے ساتھ۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی دلداری فرمایا کرتے تھے، اور اپنے گھریلو معاملات میں ان سے مشورہ بھی کیا کرتے تھے، دینی معاملات میں بھی اور گھریلو معاملات میں بھی ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ عورت کو اس لائق سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کسی معاملے میں ان سے مشورہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے بہت سے مشورے، بہت سی رائیں درست بھی ہو سکتی ہیں اور صحیح بھی ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہماری رائے صرف درست ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے سماج نے عورتوں کو جو درجہ دیا ہے اور جو مقام دیا ہے، جو حیثیت دی ہے، اس میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ ان سے کسی معاملے میں مشورہ کیا جائے۔ گھریلو معاملات میں ان سے مشورہ لیا نہیں جاتا، بلکہ مشورے کے لائق انہیں سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے موقع کا واقعہ ہے یہ، کفار مکہ نے مسلمانوں کو آگے جانے سے روک دیا تھا کہ آپ لوگ نہیں آ سکتے، طواف کعبہ نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ، جو تقریباً 1400 یا ایک روایت کے مطابق 1500 کی تعداد تھی، وہ حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے۔ تو حضور نے کئی بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ لوگ اپنا جو ہے قربانی کر کے احرام کھول لو، لیکن صحابہ کو یہ بات بہت گراں گزری کہ ہم عمرہ و طواف کیے بغیر کیسے اپنا احرام کھول دیں، کیوں مکہ کے کفار و مشرکین جو ہے ہمیں روک رہے ہیں۔ اس بات پر وہ آمادہ نہیں تھے۔ حضور نے کئی بار یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ اپنے خیمے میں چلے گئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ، ان سے حضور نے یہ بات عرض کی کہ ام سلمہ باہر کی صورتحال یہ ہے۔ آپ نے مشورہ نہ حضرت ابوبکر سے کیا، نہ آپ نے حضرت عمر سے اس بات کا ذکر کیا، نہ حضرت عثمان غنی سے، اور نہ ہی حضرت علی سے، اور نہ کسی اور صحابی سے۔ آپ نے یہ بات اپنی بیوی حضرت ام سلمہ سے کہی کہ باہر کی صورتحال یہ ہے کہ مسلمان احرام نہیں کھول رہے ہیں، قربانی نہیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ نے کیا مشورہ دیا؟
یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ہم جو ہے اپنی بات کو آگے رکھتے ہیں، ہم ان سے کسی بات میں مشورہ لینا مناسب ہی نہیں سمجھتے، مشورے کے لائق ہی نہیں سمجھتے۔ تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ پہلے یہ کام کریے، آپ قربانی کریے، احرام اتاریے، آپ کو دیکھ کر سارے لوگ ایسا کریں گے۔ تو حضور نے سب سے پہلے جو ہے یہ کام کیا، قربانی کی اور جو ہے احرام اتار دیا۔ آپ کو دیکھ کر تمام صحابہ نے اس کام کو کیا۔ تو یہ مشورہ دینے والی کون ہے؟ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے یہی تعلیم ملتی ہے کہ اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور انہیں اپنی زندگی کا صحیح معنوں میں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر انسان اخلاق کے اعتبار سے وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے متعلق سب سے بہتر اخلاق والا ہوں، یعنی میرا رویہ، میرا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ تو تم میں سے بھی بہترین شخص وہ ہیں کہ جس کے اخلاق اور جس کا کردار اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، بہتر ہو۔ کبھی کبھی حالات بہت زیادہ ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی قرآن پاک نے رہنمائی کی ہے۔ بعض لوگ تو غصے میں اور طیش میں آ کر اتنی پٹائی کر دیتے ہیں کہ بعد میں افسوس کرتے ہیں اور معاملہ حد سے کہیں آگے بڑھ جاتا ہے اور ایک دوسرا رخ اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ اگر کبھی ایسی نوبت آ جائے ہاتھ اٹھانے کی، مارنے کی، تو انہیں ہلکی مار مارو، چہرے پر مت مارو، اور ایسے مار مت مارو کہ انہیں تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے، تنبیہ کے طور پر ہونا چاہیے، اور بستر سے انہیں کچھ دنوں کے لیے علیحدہ کر دو تاکہ اس کے اندر احساس جاگے، احساس پیدا ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح ان پر تشدد بالکل ناجائز ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر ہاتھ اٹھانا اور تشدد اختیار کرنا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤ، اچھے سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ان کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر، عورتوں کے اندر بہت سی بھلائیاں بھی رکھی ہیں، تو ہمیں ان بھلائیوں کو دیکھنا چاہیے، ان بھلائیوں کو ٹٹولنا چاہیے۔ بھلائیوں کو ٹٹولیں گے اور اسے آگے بڑھائیں گے تو اس سے اس کی حوصلہ افزائی ہوگی اور تعلقات بہتر ہوں گے، بگڑنے کے بجائے بہتر بنیں گے۔ لیکن چونکہ ہم ان سب گھریلو و معاشرتی زندگی کی باریکیوں سے ناواقف ہیں، جو دل میں آتا ہے، جو دماغ میں چڑھ جاتا ہے، اسے ہم کر گزرتے ہیں، بعد میں افسوس کرتے ہیں۔ بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔